زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے قبل اس کے کہ جہاں کل ہم نے سلسلہ گفتگو کو چھوڑا تھا اس سے بعد سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. یہ عرض کرنا جو ہے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بحث جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ یعنی انسان کی شناخت جو ہے وہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ لا الہ الا ہو. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں. کیونکہ اگر یہ کانسیپٹ انسان کے پاس جو ہے کلیئر نہیں ہوگا، یقین کی منزل میں نہیں آئے گا، تو انسان اپنے عمل کی منزل میں جا کے ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں ہمیشہ اشتباہ کرتا رہے گا، یا وہ کاملاً اپنے پریکٹیکل بیہیویئر میں اللہ تعالیٰ کے نظام کا انکار کرے گا اور یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا. یہ بنیادی پرابلم ہے جو یعنی اس وقت بھی ایگزسٹ کر رہا ہے انسانی معاشروں کے اندر. اس لیے یعنی آیت الکرسی کے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ائمہ علیہم السلام نے بتائے ہیں، لیکن قرآن کریم جو ہے اس کا جو یعنی اصل مقصدیت ہے وہ ہے انسانوں کی ہدایت. تو اگر انسان جو ہے اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، اور وہ ہے برائے انسان سازی کہ کس طرح سے انسان نے، اور انسان سازی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کی کلیدی حیثیت ہے. اگر یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک ہوگی تو پھر وہ پوری بحث جو ہے وہ اس کے اندر عملی زندگی میں انسان اس کو اختیار کرے گا. اگر نہیں، جو کہ صلاۃ الخاشعین سے شروع ہوتی ہے اور تا الی آخر علی صلواتہم یحافظون تک جاتی ہے، اس کے لیے بنیادی جو کلیدی نقطہ ہے وہ یہ چیز ہے. ورنہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں چلا سکتا، کیونکہ اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ للہیت ہے، اور للہیت جو ہے وہ بغیر اس نظریے کے بارے میں آگاہی اور یقین سے انسان اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا. عمل کر سکتا ہے یعنی، لیکن اس میں یعنی للہیت پیدا نہیں کر سکتا اپنے اندر. یہ بہرحال کل ہماری جو بحث تھی من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک طلب مغفرت جو ہے اور یہ ایک بنیادی یعنی بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے شفاعت کا مسئلہ جو ہے وہ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ شفاعت ایک پورا نظام ہے جو الہی نظام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قائم کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اشتباہ ہے، وہ یہ ہے کہ امکانی اشتباہ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی اپنے زندگی کے اندر
اس چیز کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے جس کے پاس اللہ کا اذن موجود نہیں شفاعت کے لیے۔ یہ ایک اصل میں بنیادی طور پہ اس اسٹیٹمنٹ کو الٹ کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خطرے کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پہلے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ان لوگوں کی طرف یا ان موجودات کی طرف رجوع کرے شفاعت کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت اذن نہیں دیا ہوا۔ تو اس لیے اس کو بھی شفاعت ایک بہت اچھی چیز ہے، ایگزسٹ کرتی ہے باقاعدہ طور پہ، اور ایک اللہ کا نظام ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے اس کے لیے کہا کہ بھئی آپ حضرات جو ہیں اس مسئلے پہ متوجہ رہیں، شفاعت ضرور ہوگی لیکن صرف وہ لوگ شفاعت کر سکیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اذن دی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے گناہگار بندے جو ہیں وہ اپنے طرز عمل پر ایسے غور سے اس کو سنیں، یہ سٹیپس ہیں باقاعدہ۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خود اپنے طرز عمل پر نادم ہو، نمبر 1۔ دوسرے مرحلے میں خود طلب مغفرت کریں، اور وہ جو پورا پروسیس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں، طلب مغفرت کریں، جو حقوق اللہ تلف کیے ہیں ان کی قضا بجا لائیں، جو حقوق العباد ہیں اس کا مداوع کریں ان کا، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اس کے بعد یہ سارا کام جس وقت انسان کے اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں، طلب مغفرت کریں، اور پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، آپ بھی ان کی اس مسئلے میں یعنی آپ کے پاس آئیں، آپ سے سوال کریں کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں اس چیز کے لیے، آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پروردگار پائیں گے۔ تواب کہتے ہیں جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہو، اور رحیم جو ہے کہ وہ اس کا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں نے عرض کیا کہ وہ چیز جو ہے کہ یعنی آپ یعنی غفور الرحیم، تواب الرحیم، آپ دیکھیں کہ چونکہ میں رحیم پروردگار ہوں اس لیے میں نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے لازم قرار دیا ہے، چونکہ میں رحیم پروردگار ہوں اس لیے میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کو اپنے لیے لازم قرار دیا اس چیز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس طرح سے ہو جائے کہ یہ انسان خود اپنے طرز عمل پہ نادم ہو، طلب مغفرت کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس وہ آئیں تو آ کے یعنی آپ سے سوال کریں، آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ اب یہ چیز جو ہے اس کے اندر یہاں تھوڑا سا کچھ اختلافی مسائل ہے، میں اجمالی طور پہ ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ چیز۔ ایک اختلافی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ جو برادران جو حیات مابعد موت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز حضرت کی حیات مبارکہ میں تو تھی، جب وہ حیات تھے پھر تو تھی، اور لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، وہ اس کو ریفرنس کے طور پہ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو لوگ قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی ہے۔ اب وہ چیز جو تھی یہ چیز اس وقت تھی لیکن اب یہ چیز موجود نہیں ہے اس قسم کی، ایک یہ ان کا نظریہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو لوگ حیات مابعد موت کے قائل ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس چیز میں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیا وہ کلام یعنی ایک تو ہے نا کہ حیات کے قائل ہیں، یعنی ان کے پاس اگر آپ یعنی ان کو سلام کریں یا ان کی طرف سے رابطہ کریں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سنیں گے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک دوسرا نظریہ ہے جس چیز کے لیے۔ تو اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی اب پھر اس میں شیعوں کے اندر بھی اختلاف ہے، میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا
کہ شیعوں کے اندر بھی اختلاف ہے اس چیز کے بارے میں اب اور یہ ایران میں نے اس قسم کے لوگ جو ہیں اس وقت موجودہ کم دیکھے، وہ اس قسم کے نظریات ان کے پاس نہیں ہیں، یعنی وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اس نظریے کو۔ لیکن پاکستان اور ہندوستان میں اب ایک کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اس چیز کو یعنی جو ان کے نظریات جو ہیں بقول آغا مطہری شہید کے وہابیت سے قریب تر ہیں، وہ اس کو یعنی جو اسلام کا تصور توحید ہے اس کو وہ بجائے ائمہ اہل بیت یہ انہی کا تبصرہ ہے کہ بجائے ائمہ اہل بیت سے لینے کے وہ وہابیت سے محمد بن عبد الوہاب سے لیتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ مسائل جو ہیں کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ بہرحال میں اس میں ہمارا بحث کا کوئی اس میں اس وقت کی بحث نہیں ہے یہ اس چیز کے لیے کہ ہم اس کو، لیکن میں نے اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اس قسم کے مسائل موجود ہیں اس چیز کے لیے۔ جو یعنی جتنا بھی یہ زیارت کا عنوان ہے، یعنی جو ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا جنت البقیع میں جاتے ہیں خود رسول اسلام سلام اللہ علیہ کی، وہ بنیادی طور پہ اسی آیت سے نکلا ہے کہ اگر وہ جو ہیں ان کے پاس یعنی ایک تو وہ نظریہ نا کہ جو دنیا سے چلے گئے بس ان کی زندگی میں تھا اب کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر دوسرے لوگ بھی اپنی دلیل لاتے ہیں۔ تو یہ سب جو لوگ اہل سنت چاہے جا رہے ہیں، بریلوی مکتب کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں یا شیعہ حضرات جا رہے ہیں، یہ سب اصل میں اسی چیز کے کہ اگر آپ جائیں تو آپ اس چیز کو یعنی ان کے پاس جائیں ان سے، تو وہاں پر باقی جو ان کی زیارات پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ نجف میں یا کربلا میں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ یعنی ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور باقاعدہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اور یہ تو خیر ایک بڑی میں کوئی اجمالاً روایت واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب جنگ بدر ختم ہو گئی تو حضرت نے وہ جو سرداران مکہ قتل کر دیے گئے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو ایک وہاں بدر میں ابھی بھی موجود ہے شاید کنواں، وہ اس میں ڈلوا دیا۔ وہ کنواں تھا یعنی جو ویران ہو چکا تھا، اس میں اس کو ڈلوا دیا گیا۔ جب اس کے بعد یعنی حضرت روانہ ہونے لگے بدر سے تو پھر دوبارہ اس کنویں پہ آئے اور آ کے انہوں نے وہ جو سرداران مکہ جن کی ڈیڈ باڈیز جو تھی وہاں اس میں ڈال دی گئی تھی ان کے باقاعدہ نام لے کے ان کو پکارا اور کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو کیسا پایا، کیا دیکھا اب آپ نے، کس کی بات سچ نکلی۔ تو اصحاب رسول جو حضرت کے اس یعنی عمل کو دیکھ رہے تھے انہوں میں سے کچھ حضرات نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں، مر گئے ہیں، کیا یہ بھی سنتے ہیں بات کو؟ تو وہ نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تم سے بہتر میری بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو ایک حضرت کے اس فرمان گرامی سے ایک چیز تو ثابت ہے، اس کے علاوہ دسیوں یعنی واقعات ہیں اس چیز کے لیے۔ اب یہ ہے کہ اگلا سوال جو ہے نا اس چیز سے وہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کی جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام یا پیغمبران جو ہیں جو دنیا سے چلے گئے وہ بات کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس چیز کے لیے، اور یا وہ اگر سنتے ہیں تو کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے برعکس بھی آپ کو قرآن کریم کے اندر آیات مل جائیں گی۔ اسی طرح سے حضرت نے خود فرمایا کہ میرے بعد دنیا سے چلے قبروں کو اپنی سجدہ گاہ نہیں بنا لینا، محل سجدہ نہیں بنا، یہ روایات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیات کی شان نزول دیکھنی چاہیے، روایات کا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے، پھر صحیح نتیجہ نکلتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے انسان کے۔ کیونکہ ہمارا بحث کا موضوع ہی نہیں ہے یہ، اس لیے میں اس کو فی الحال چھوڑتا ہوں۔ یعنی یہ اس آیت الکرسی کے اس سٹیٹمنٹ سے ثابت ہے کہ شفاعت کا مقام نظام موجود ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ یعنی قابل امکان ہے، وہ ایسی ہوتی ہے، شفاعت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کہا کہ اپنی مرضی سے شفاعت کرنے والے نہ بنا لینا، شفاعت صرف وہ کر سکے گا، اس کی بات قبول کی جائے گی جو کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ یہ
اس میں صرف ایک میں واقعہ جو ہے وہ حضرت مولا امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے عرض کر دوں، تاکہ ایک قرآن کریم سے میں نے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جو میں نے بتایا کہ اگر یہ لوگ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں، طلب مغفرت کریں، پھر آپ کے پاس آئیں، آپ سے درخواست کریں، آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ ہم اس نظریے کے قائل ہیں اس چیز کے کہ صرف اس کے ذیل میں صرف سرور کائنات ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام ائمہ طاہرین اور غیر معصوم اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی یہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ اب وہ اپنے اپنے لیول ہیں اس چیز کے لیے، جس کے اندر کوئی اس قسم کا مسئلہ جو ہے وہ کہ غیر معصوم اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن لیول ہیں اپنے اپنے اس چیز کے لیے۔ باقی ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے، وہ اس چیز کو کوئی سے درست سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا اس چیز کے لیے۔ حضرت امام علیہ السلام جس وقت یہ جو امیر المومنین کی قبر مقدس ہے، اس کے بارے میں یہ پہلے اس کو مخفی رکھا گیا۔ چھٹے امام علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ چیز جو تھی ظاہری طور پر سامنے آئی، اور امام علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی امیر المومنین کے۔ حضرت پھر خود تشریف لائے اور امیر المومنین کی یہ جو زیارت عاشورہ ہے، یہ جو ہے یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے، اور ہمارے چھٹے امام نے حضرت امیر المومنین کے قبر مقدس پہ کھڑے ہو کے وہاں پر کربلا کی طرف رخ کیا، زیارت عاشورہ پڑھی، پھر اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے ایک دعا پڑھی جسے جو آج بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور اس کو دعائے صفوان کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا دعائے علقمہ بھی بعض حضرات کہتے ہیں، دعائے صفوان کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے، ان جاؤ کا، اگر یہ آپ کے پاس آئیں، حضرت امام علیہ السلام نے بصراحت پہلے پوری تفصیل سے پروردگارہ تو اس شان کا مالک ہے، پھر انہوں نے حضرت امیر المومنین سے خطاب کیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے خطاب کیا اور کہا کہ حضرت میں بڑا لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، ایک امید و آرزو کے ساتھ آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کا بڑا بلند مقام ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں تاکہ میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹ جاؤں۔ میرا یہاں آنا جو ہے وہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں فاصلہ طے کر کے میں اس کو حاصل کر سکوں۔ یہ پوری تفصیل اس کے اندر امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ساری بات کرنے کے بعد کہ یہ انہوں نے اپنا مقصد، پھر فرماتے ہیں پروردگارہ میں نے اپنا سوال جو ہے جو کچھ میں وہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش کیا، اپنے اجداد کو میں نے سفارش کرنے والا بنایا، لیکن میں تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ اگر سفارش کرنے والے سفارش بھی کر دیں اور میرا سوال بھی تیری بارگاہ میں رکھ دیا جائے تو ہوگا صرف وہی جو تو چاہے گا۔ اگر تو چاہے گا تو ہو جائے گا، اور اگر تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ ہے ہمارے ائمہ کا نظریہ، یہ ہے یہ جو نظریہ ہے کہ حضرت ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقابل پہ کوئی نظام بنایا ہوا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ بے شک اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو ائمہ علیہم السلام آئیں گے اور اس کو بچا لیں گے آگے۔ اگر وہ اس کا شمار ظالمین میں ہوتا ہے تو حضرت نے خود فرمایا کہ جو لوگ میں اپنی امت کے ایک گروہ کے بارے میں پریشان ہوں، وہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ جو اہل تقوی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ حضرت نے فرمایا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے، اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے۔
حضرت فرماتے ہیں میں ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو حضرات جو ہیں وہ حضرت نے فرمایا کہ صبح حالت ایمان میں ہوتے ہیں، پھر شام کو اس سے نکل جاتے ہیں، یعنی اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، ایمان غیر مستقل کی کیفیات ہے۔ فرمایا میں ان کے بارے میں پریشان ہوں، اس لیے کہ یہ ان کو اگر خبر ہوتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، لیکن ایک اس چیز کا امکان ہے کہ اگر وہ ان کو اس حالت میں حالت ایمان پہ موت آ جائے اور وہ اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کر رہے ہوں لیکن وہ اس کا مداوع نہیں کر سکے، تو اس چیز کا امکان ہے کہ کسی مرحلے پر جیسے کہ یعنی کچھ سزا برداشت کرنے کے بعد وہ لوگ بہرحال جو ہیں وہ یعنی ان کو شفاعت جو ہے ان کے کام آئے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت ذخیرہ کر رکھی ہے اپنی امت کے گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے، لیکن حالت ایمان پہ ہونا چاہیے انہیں، یعنی وہ اس بنیادی طور پہ ولو ضعیف ہو، کمزور ہو، غلطی ہوئی ہے سب، اور لیکن وہ اپنے طرز عمل پر نادم رہے، اس کا مداوع نہیں کر سکے، تو وہ جنت جو ہے وہ مقام طہارت ہے، وہاں گناہ کے رجس کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا، تو پھر اس کے ساتھ یعنی اس کو وہ بہرحال اس کا مداوع کیا جاتا ہے اس کا، تاکہ ان کو وہاں پر بھی شفاعت کام کرتی ہے آ کے، جو میں نے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی یعنی شفاعت کو ذخیرہ کیا ہے اپنی امت کے گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس قسم کی بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی یعنی تو، لیکن ایک چیز آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی جس پہ میں نے عرض کیا، لیکن اگر انسان اس ظالمین کی کیفیت میں دنیا سے اٹھ جائے تو وہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جس نے نظام بنایا ہے شفاعت کا، اللہ تعالیٰ نے تو بصراحت فرمایا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر، لم نک من المصلین، کھانا کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کننا نخوض مع الخائضین، کننا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین، اور فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ یعنی اگر انسان اسی روش پہ رہے، نہ طرز عمل پہ ندامت محسوس کرے، لہو و لعب، حرام کاریاں اور دیگر چیزیں، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے، اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے اور اپنے عمل سے وہ یہ ثابت بھی نہیں کرتا کہ وہ اس کا کوئی مداوع کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نظام ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کوئی کام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی تھی، اپنے صاحبزادے کی سفارش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سفارش کو قبول نہیں کیا بالکل بھی۔ تو اس لیے، اور صرف یہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت کا تو مقام رتبہ مقام بہت بلند ہے، ائمہ علیہ السلام کا بھی اسی طرح سے ہے، غیر معصوم لوگ بھی سفارش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ملائکہ بھی جو ہیں ان کو بھی ان میں سے بعض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یعنی کھڑا کیا ہے، یعنی وہ بھی سفارش کرنے والوں میں سے، یہ شفاعت ان کے یعنی اسی نظام کے تحت جس کے تحت۔ اب یہ چیز جو ہے یعنی جو غیر معصوم اولیاء کرام ہیں، یہ جو چیز ہے، کیونکہ ہمارے جو یعنی یہ برادران ہیں جو یعنی وہابی نظریات سے متاثر ہیں، یا یعنی اس کے یہ مسلمانوں میں صرف کسی خاص گروہ کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جو ہیں اس چیز کو یعنی نہیں تسلیم کرتے، تو وہ معصوم کی تسلیم نہیں کرتے، تو غیر معصوم بیچارے تو خیر ان کے لیے کوئی اس چیز کے لیے ساری کی ساری قبور جو ہیں جنت البقیع میں انہوں نے بالکل بلڈوز کر دی، پریکٹیکلی بلڈوز کی گئی۔ یہ نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جی لفظی طور پہ، پریکٹیکلی بلڈوز کروائی گئی۔ حضرت کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، حضرت اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے، تشییع جنازہ میں شرکت کی روایت میں ہے، حضرت نے مجھے ایگزیکٹلی اب تعداد یاد نہیں کہ اس کے جنازے میں کتنی تکبیریں پڑھی، تشییع جنازہ میں شرکت کی، ننگے پاؤں چلتے ہوئے گئے،
تو پوچھا گیا حضرت آپ یہ خلاف معمول عمل انجام دیا، فرمایا کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ ملائکہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کے پر بار بار میری قدموں کے نیچے آتے تھے، اس واسطے میں نے یعنی ننگے پاؤں یہ فاصلہ طے کیا۔ پھر فرمایا کہ اس میرے صحابی کی شفاعت سے میری امت کے اتنے کثیر تعداد میں لوگ بخشے جائیں گے جیسے بنو کلاب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ ساری بات حضرت نے بھی، اس کا مطلب ہے اس میں سے باقی مطالب چھوڑ دیں، لیکن یہ مطلب ضرور نکلتا ہے کہ غیر معصوم لوگ بھی شفاعت کریں گے اس چیز کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی اسی طرح سے میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا بھی ایک واقعہ میں یعنی آپ کو سناتا ہوں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب انقلاب آ گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو ابتدائی دور میں، بعد میں تو پھر یعنی سیکورٹی کے مسائل بڑے شدید ہو گئے تھے تو اس واسطے بنے، لیکن ابتدائی طور میں جب وہ قم میں تھے یا شاید تہران میں بھی کسی حد تک، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، لوگ حضرت امام خمینی روزانہ آتے تھے، لوگوں کے درمیان ملتے تھے، وہ آ کے ان سے، لوگ ان سے بھی جا کے ملتے تھے۔ تو ایک نکاح کے لیے ان کو بلایا گیا کہ جی آپ نکاح پڑھ دیں۔ ابھی بھی رہبر کو بھی کہتے ہیں لوگ رہبر ابھی بھی جاتے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے، یعنی کبھی ان کو پاس وقت ہو تو اور سیکورٹی کے معاملات اجازت دیں تو کہتے ہیں جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے شہداء کے خانوادوں میں جاتے ہیں، وہ خود پلان کرواتے ہیں کہ جی اس کو آج فلان جگہ چلیں گے، آج فلان جگہ چلیں گے، آج فلان جگہ جائیں گے۔ خاص طور پہ اس مسئلے میں بہت زیادہ دقت کرتے ہیں۔ تو وہ نکاح پڑھنے کے لیے امام خمینی تشریف لے گئے، تو وہاں جو نکاح کے لیے چونکہ وہ یعنی بچی سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، اس لڑکی نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس شرط پر اجازت دوں گی کہ آپ اگر میرے ساتھ وعدہ کریں اس چیز کا کہ آپ حساب و کتاب میری شفاعت کریں گے۔ اب یہ بڑی ہی امبیرسنگ قسم کا ایک بات بچی نے بات کر دی۔ تو اگر یہ نظریہ غلط ہوتا نا امام خمینی کے نزدیک، ہر آدمی کو حق حاصل ہے اپنے رائے قائم کرے، اگر یہ نظریہ امام خمینی کے نزدیک غلط ہوتا کہ غیر معصوم، تو وہ سے کہتے بیٹی کس قسم کی بچگانہ باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من ذا الذی یشفع عندہ الا، مجھے اذن دیا اس چیز کا، مجھے اجازت ملی، تو میرا آپ کے ساتھ وعدہ، میں ضرور آپ کی سفارش کروں گا۔ تو یہ ایک نظام ہے عزیزان جو ہے، جو اس وقت حکم فرمائے رواں دواں ہے آگے کی طرف۔ اس وقت بھی میری ناقص فہم کے مطابق ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء روئے زمین پر موجود ہیں جو اس مقام پر منصب پہ کھڑے ہیں کہ جن کی وجہ جو سفارش کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آخرت کے منزل میں جا کے صرف کریں گے، وہ ہین حال دنیا میں کرتے ہیں۔ پروردگارہ اس کی مشکل کو دور کر دے، پروردگارہ اس کو اپنے بارگاہ سے یہ چیز عطا فرما اس چیز کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور اس سے آگے کا مرحلہ جس پر کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس چیز کے لیے کہ کیا یہ اولیاء کرام بذات ہی جو ہے اللہ کے اذن سے بذات ہی کوئی چیز کر سکتے ہیں یا صرف سفارش ہی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو زیر بحث ہے، اگرچہ کہ ہماری بحث کے ساتھ مربوط نہیں، ہماری بحث ہے کہ اس کو لایا جائے اس چیز کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، لیکن بہرحال اجمالی طور پر کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔